وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب چلے جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم مستہزئون ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی انہیں مذاق کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم پس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی 3 آیات، آیت نمبر 14، 15، 16 3 آیات پہ مشتمل ہے، جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ تیسرے گروہ کی خباثتوں کا ذکر چل رہا ہے، جو ضالین ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن بجائے اعتراف کرنے کے، اقرار کرنے کے کہ ہم غلطی پہ ہیں، الٹا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ما ہم بمؤمنین وہ مومن نہیں۔ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اطلاع دی، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، ایسی بات کہہ کر کہ ہمارا اللہ پہ بھی ایمان، آخرت کے دن پہ بھی ایمان، یہ دل سے نہیں کہتے، زبان کی نوک سے کہتے ہیں، اندر ان کا ایمان نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیتے کس کو ہے دھوکہ؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو،
اور اللہ نے اس دھوکے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ رسول تو میرا ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رسول کے ساتھ فراڈ کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے رب کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ یخادعون اللہ، پھر ان کی کچھ خباثتوں کا ذکر تھا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ منافقت، یہ دھوکہ بازی، یہ فراڈ، یہ تو میرا فساد ہے، اس سے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے، امن نہیں رہتا، تو وہ آگے سے کہتے انما نحن مصلحون، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ کچھ ادھر کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اندر کے روگی ہیں، جب انہیں کہا جائے اچھا پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے مصلح ہو، ذرا کھلے دل سے ایمان کا اقرار کرو نا، جیسے ابو بکر و عمر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو ان کی خباثت کیا؟ وہ کہنے لگ جاتے ان کی طرح بھلا کون ایمان لائے، خواہ مخواہ مصیبت میں پڑ جائے، دیکھو نا انہوں نے اقرار کیا تو کون سا سکھی رہے، سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ سمیہ کا جسم تو لخت ہو گیا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، کسی کو تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا دیا گیا، کسی کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے، کسی کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، کسی کو چابک مارے جا رہے ہیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ بھلا کہاں، یہ تو عقل مندی نہیں۔ زبان یہ لفظ کہتے ہوئے بھی تھراتی ہے، لیکن ان بدبختوں کی بدبختی کہ انہوں نے ان ایمان والوں کو کہہ دیا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، عقل سے آری ہیں۔ اللہ نے فوراً نقد جواب دے کے کہا تھا انہم هم السفہاء، اصل میں بے وقوف یہ خود ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کھرے ایمان اور کھوٹے میں فرق کیا ہے، اتنا بھی یہ نہیں جانتے۔ الٹا ان کا حال یہ کہ جب کھرے ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے لوگ ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عشرہ مبشرہ، جب ان سے ملتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں پریشان نہ ہونا ہماری وجہ سے، آمنا، ہم ایمان لائیں، یعنی ہم بھی مانتے ہیں۔ دیکھو نا تمہارے ساتھ کبھی کبھی نمازیں باہر ہوں سفر پہ تو الگ بات ہے، وگرنہ نمازیں بھی تو تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں، آمنا، ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اپنا اعتماد بحال کرانے کے لیے، تاکہ ہمارے متعلق ان کے دل میں کوئی یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ روگی ہے، ہمارے ساتھی نہیں ہیں۔ ان کو اعتماد بحال کرانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ آمنا، ہم کیا ایمان لائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعتماد ایک لفظ سے تو نہیں نہ بحال ہو جاتا، اعتماد بحال کرانے کے لیے تو کچھ کہنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کرنے والی بات کوئی بھی نہیں بتائی، کہنے والی بات بتلا دی کہ دیکھو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ دکاندار سے سودا لو، اسے کہو یار اتنا ظلم، وہ آگے سے فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ملمہ سازی کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے، کوئی کہے کہ یار اس کا ریٹ تھوڑا کم کرو، یہ فلاں تو ایسے نہیں جی نہیں، اتنے میں مجھے پڑی نہیں تو میں کیسے دوں۔ اب کتنا زبانہ لفظ کا، اتنے میں مجھے پڑی نہیں، یہ تو بالکل بات کھری ہے کہ اتنے میں اسے نہیں پڑی، اس سے کم پیسوں میں پڑی ہے، لیکن گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اتنے میں مجھے نہیں پڑی۔ میرا ایک دوست تھا، وہ کپڑے کا تاجر تھا،
کبھی کبھی میں اس کی دکان پہ بیٹھتا تو جو بھی گاہک آتا جب وہ ریٹ کی بات ہونے لگتی تو وہ کہتا وہ جی 19 سے 20 نہیں ہوں گے، بالکل کھرا سودا ہے۔ پنجابی جو کہتا سی 19 تو 20 نہیں ہوتے۔ تو ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ یار تو ہر گاہک کو یہ لفظ کہتا ہے، یہ مجھے تو اچھا نہیں۔ اس نے کہا میں کب جھوٹ بولتا ہوں جی؟ 19 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 19 کب 20 ہوئی ہے یا 20 کب 19 ہوئی ہے؟ میں تو بالکل سچی بات، یہ اس کی عقل کی کمزوری ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو ایسا کرنے والے، ملمہ سازی کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو وہ آ کے کہتے، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، تاکہ ان کا اعتماد ہم پہ بحال ہو جائے۔ پھر جب جہاد پہ جائیں، ہم نہ بھی گئے تو مال غنیمت کا لے کے آئیں گے، تو ہم جب کہیں گے نا کہ ہماری یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، تو وہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے تو ہماری مجبوریوں کا لحاظ کر کے ہمیں بھی حصہ دے دیں گے۔ غرض یہ تھی دھوکہ دینے کی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے، اللہ کوئی رعایت نہیں کر رہا، کوئی رعایت نہیں کر رہا۔ ہیں ان کے سردار، ہیں ان کے بڑے علماء، ہیں ان کے پیران عظام، اور اللہ کس سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ وجہ کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹائے، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ شیطان کا چیلا ہے، رحمان کا نمائندہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے علماء کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، کچھ اہل کتاب کے بڑے، کچھ مشرکین مکہ کے اپنے بڑے، جب ان کے پاس جاتے اور خلو تنہا ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے، ان سے الگ، جن کو کہہ کے گئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لے آئے، جب ان سے الگ ہوتے، ادھر پہنچتے تو ان کو کہتے انا معکم، پریشان نہیں ہونا، ہم ان سے کیوں ملے؟ جیسے آج کل اس کی مہربانی ہے، آنن فانن خبر پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، فلاں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، پھر دیتا رہتا ہے صفائیاں، میری غرض یہ تھی، اس لیے ملا تھا، ویسے میرا دل اسے ملنے کو نہیں کرتا تھا، بس کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں نا جی، سمجھا کرو نا۔ وہ بھی آگے سے کہتے اپنے سرداروں کے پاس جا کر پریشان نہیں ہونا، انا معکم، ہم بدلے نہیں، عقیدہ نہیں بدلایا، مذہب نہیں بدلایا، دین نہیں بدلایا، انا معکم یعنی معکم فی دینکم، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو عقیدہ تمہارا وہی عقیدہ ہمارا۔ آگے سے وہ کہتے اچھا پھر مذہب عقیدہ ہمارے والا، ہم تو کبھی نہیں ان سے ملے، تم پھر کیوں گئے؟ تو آگے سے کہتے انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کرتے ہیں ان سے جا کے، بس تاکہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے بھائی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ اللہ، پہلے گزر چکا ہے نا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان والوں کو۔ تو رب نے کہا یہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کا مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ مذاق میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، میم ذال الف ہا جیم والی، یہ حرج نہیں ہے۔ مذاق محفل کو زعفران بنانا، ایسی بات کرو کہ تھوڑی سارے کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، تھوڑا خوش ہو جائیں، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ کسی کی ہتک، کسی کی بے عزتی، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہوتا، اور مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ میرا قدم اوپر ہو جائے، اس کا قدم نیچے ہو جائے، اور دیکھنے والے بھی اس کی جو عزت ہے نا اتنی عزت نہ کریں تاکہ وہ اس عزت کے قابل رہے ہی نہیں، نیچا دکھانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں مذاق، تمسخر، استہزاء، وہ کرتے ہیں استہزاء۔ اللہ نے فرمایا اچھا وہ استہزاء کر رہے ہیں میرے ایمان والوں کا، اللہ یستہزئ بہم،
اللہ بھی پھر ان سے مذاق کرے گا، اور اللہ تو مذاق کرنے سے پاک ہے۔ یہ تو فعل عبث ہے، فضول کام ہے، اور اللہ کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ پھر کیا مطلب؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی اللہ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا، بدلہ دے گا کہ کیسے ایمان والوں سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی جرم کی جو سزا ہوتی ہے نا، سمجھیے گا ذرا اس بات کو، کبھی کبھی جرم کی سزا پہ جرم کا لفظ بولا جاتا ہے، جرم کی سزا پہ جرم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کوئی آدمی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو جتنی برائی کرتا ہے اس کے برابر اس کے ساتھ بھی برائی ہوتی ہے، جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو ویسا بھرو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، برابر سرابر۔ گویا جرم کی جو سزا ہے اس پہ اطلاق جرم کا کیا جا رہا ہے۔ جرم ہے مذاق کرنا، رب نے دینی ہے سزا، لیکن سزا کے لیے اللہ نے وہی لفظ دہرا دیا جو لفظ وہ کہتے تھے مستہزئون، اللہ نے بھی وہی لفظ دہرا کے کہا یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ مذاق، یعنی اس جرم کی ان کو دے گا سزا۔ یا دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا عمل انہیں بتلائے گا، اوہو یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، ہم کیا کرتے رہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ذرا نکالو پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 18 سورۃ الحدید۔ جی صفحہ 486 صفحہ، اوپر سے 7ویں سطر پہ ذرا غور کرو، 8ویں سطر پہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، مل گیا جی؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ تذکرہ کن کا چل رہا ہے؟ منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جو اندر سے اور باہر سے اور ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کا حال ذکر کر رہا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، وہ دن ذرا یاد کرو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ 486 صفحہ 27واں پارہ، تم ابھی بہت پیچھے ہو جی۔ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ہمارا بھی خیال کرو، ہماری طرف بھی دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہارے پاس روشنی ہے، جس روشنی کی وجہ سے آج تم تیزی کے ساتھ چل رہے ہو، پل صراط سے گزر رہے ہو، آگے جا رہے ہو۔ نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں، اقتباس، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آگے سے ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم، چلو پیچھے، لوٹو پیچھے، فالتمسوا نورا، ادھر سے تلاش کر لو روشنی۔ وہ سمجھیں گے منافق کہ یہیں کہیں پیچھے کوئی ڈیپو ہے، وہاں سے لائٹیں مل رہی ہیں تو ہم بھی ایک لائٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ پیچھے کو مڑیں گے نا تو اللہ کیا کریں گے؟ ضرب بینہم بسور، اللہ درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، دیوار حائل ہو جائے گی، ایسی دیوار کہ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کا اندرونی جو حصہ ہوگا، جیسے یہ دیوار ہے، ایک اس کا اندرونی حصہ ہے جو ہماری طرف ہے، ایک اس کا بیرونی حصہ ہے، دیوار ایسی ہوگی کہ اس کا اندرونی حصہ رب کی رحمت والا جنت کی طرف، اور ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کا جو ظاہری حصہ ہے وہ عذاب کی طرف ہوگا۔ وہاں جا کے دیکھیں گے کوئی نہیں کچھ بھی، ادھر آئیں گے تو پھر عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ تو ان کا کیا بن گیا؟ مذاق۔ دنیا میں کرتے تھے ایمان والوں سے مذاق، اب ان کے ساتھ ہو گیا مذاق، کہ وہ سمجھے تھے کہ ادھر پیچھے کوئی روشنی مل رہی ہے، ادھر جائیں گے
اور واپس جب آئیں گے تو نہ ادھر کوئی روشنی ہوگی نہ ادھر جانے کا کوئی راستہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا ایمان والوں سے مذاق کرتے ان کو فوراً سزا کیوں نہیں مل جاتی؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہیں، اور زیادہ گناہ کریں اور زیادہ منافقت کریں۔ اور جرم ان کا کیا تھا؟ یہ آئی کیوں منافقت؟ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہدایت پہ تھے پھر گمراہی نہیں، یہ معنی نہیں۔ ہدایت جو فطری ہدایت ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے سلیم فطرت پہ، اس کے اندر کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، بدعات رسومات نہیں ہوتے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہو اس کے والدین، اس کا ماحول، گلی کوچے، کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی شرک پہ آمادہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ماحول اسے گھر کا ماحول یا باہر کا ماحول اسے اپنے مذہب کا خوگر بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو فطری ہدایت تھی، وہ فطری ہدایت تو مجبور کرتی ہے کہ اللہ کو مانا جائے، لیکن اس فطری ہدایت کے داعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قرآن کریم نے رہنمائی کی، تو انہوں نے فطری ہدایت کو بھی رد کر دیا اور بدلے میں کیا لے لی؟ گمراہی لے لی۔ تو یہ گویا صورت بن گئی ہے خرید و فروخت کی، پیسے دیے سودا لیا، مال دیا سودا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ربحت تجارتہم، اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، نفع والی تجارت نہیں۔ نفع والی تجارت ہوتی تو جنت کے حقدار بن جاتے، نفع والی تجارت نہیں ہوئی، نقصان والی تجارت ہوئی۔ کھری ہدایت دی، بری گمراہی لی، کھرا سودا دیا، کھری چیز دی، بری چیز لی، تو یہ بلا کب نفع کا سودا ہے؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ ما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت کے راستے پر بھی چلنے والے نہ تھے۔ ترجمے پہ غور کرو جی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، شاباش شاباش، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا انا معکم، شاباش، ہم تمہارے، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا، سزا دے گا، بدلہ دے گا، سزا دے گا، واضح معنی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مدت کو بڑھاتا ہے۔ فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگردان ہے، سرگردان ہے، یعنی راستہ ان کو مل نہیں رہا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، بس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت۔ الحمدللہ۔ سمعنا وأطعنا غفرانک۔